السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اندھیرے کمرے میں روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھے ایک کرسی پر باندھ دیا گیا تھا اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری موت میرے بہت قریب کھڑی ہے۔ اپنے ہاتھ پیر مار کر اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اس میں ناکام تھی۔ دور دور تک یہاں سے زندہ بچ نکلنے کی کوئی امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ اب تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں باہر کی دنیا کبھی دیکھ نہیں پاؤں گی۔ مجھے تو اس بات کا بھی کچھ علم نہیں تھا کہ میں اس کمرے سے زندہ باہر نکل بھی پاؤں گی یا نہیں۔ میرا نام نور ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز کو لے کر تنگی محسوس نہیں کی تھی۔ میرے ابا شہر کے ایک مشہور بزنس مین تھے اور ان کا اپنا دفتر تھا۔ میں اپنے ابا کی اکلوتی اولاد، اسی لیے ان کا جو کچھ بھی تھا وہ میرا ہی تھا، اور انہوں نے کبھی بھی مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی سوائے میری ماں کی محبت کے۔ جس وقت میں اس دنیا میں آئی تھی تو اس وقت میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ مجھے اور میرے بابا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرے بابا میری امی سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے امی کے انتقال کے بعد انہوں نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی، جبکہ ان کے دفتر میں بھی بہت ساری لڑکیاں ایسی تھیں جو انہیں پسند کرتی تھیں اور ان سے شادی کی خواہش مند تھیں، مگر میرے بابا نے اپنی ساری زندگی میرے لیے وقف کر دی۔ ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود تھی کہ اگر انہوں نے کسی دوسری عورت سے شادی کر لی تو ان کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور وہ میری ماں کی آخری نشانی سمجھ کر مجھے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے میری خاطر انہوں نے شادی نہ کی اور مجھے ہی اپنی زندگی بنا لی۔ ہم باپ بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے بابا اکثر مجھے میری ماں کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، ان کی پسند اور ناپسند کے بارے میں، ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے بارے میں بہت کچھ جان گئی تھی، اور یہ سب کچھ میرے بابا کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ انہوں نے گھر میں جگہ جگہ میری امی کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں اور ہر وقت ان کی باتیں کرتے رہتے۔ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ میری امی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، بلکہ گھر کو اور ساری چیزوں کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے وہ اسی گھر میں رہتی ہیں۔ مرنے کے بعد بھی میرے بابا کی محبت نے انہیں مرنے نہیں دیا تھا، انہیں ابھی تک ہمارے بیچ میں زندہ رکھا تھا۔ کبھی کبھار جب میں اپنے بابا کی طرف دیکھتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ مجھے بھی اپنی زندگی میں کسی ایسے انسان کا ساتھ چاہیے۔ میں اپنی پڑھائی کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن میرے بابا مجھے اپنے سے دور بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ میں نے بہت کوشش کی اپنے ابا کو اس بات پر راضی کرنے کے لیے، لیکن وہ ہر بار یہی کہہ کر انکار کر دیتے کہ وہ مجھے خود سے دور اکیلا کیسے بھیج دیں۔ آخرکار بہت کوششوں کے بعد میں انہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور وہ بھی صرف کچھ وقت کے لیے۔ میرے بابا مجھے صرف 2 سال کے لیے ملک سے باہر بھیجنے کے لیے راضی ہوئے تھے۔ میرے لیے یہ بھی بہت تھا۔ ان کی اجازت ملتے ہی میں ملک سے باہر پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ میرے بابا بھی مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے اور اکثر ہماری بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا اور یہ 2 سال کس تیزی سے گزرے پتہ بھی نہ چلا۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آ گئی تھی، لیکن اسی دوران وہاں پر میری ملاقات عارف سے ہوئی۔ ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکے کو دوست نہیں بنایا تھا۔ یہاں تک کہ میری یونیورسٹی میں بہت سارے لڑکے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے اور مجھے دوست بنانے کی بھی کوشش کرتے تھے، مگر میں نے کبھی بھی کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کو دوست بنایا تھا۔ لیکن عارف میں کچھ ایسا تھا کہ میں اس سے دور رہنے کے باوجود بھی اس کے قریب ہوتی گئی اور ہم دونوں کے بیچ میں دوستی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دوستی کب محبت میں بدلی، ہم دونوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا احساس نہ ہوا، اور جب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں تو عارف نے مجھ سے شادی کے لیے کہا۔ مجھے اس سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے بابا کو کہیں نہ کہیں اس بات پر ضرور اعتراض ہوگا، کیونکہ عارف اسی ملک میں پلا بڑھا تھا اور وہ وہیں رہتا تھا، لیکن اس کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا۔ وہ پاکستان صرف 2 مرتبہ آیا تھا اور وہ بھی اپنے بچپن میں۔ اس کے علاوہ اس کی ساری زندگی وہیں پر گزری تھی اور وہ اپنی آگے کی زندگی بھی وہیں گزارنا چاہتا تھا، مگر میرے بابا کبھی بھی مجھے خود سے دور بھیجنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری خوشی کے لیے میرے بابا ضرور مان جائیں گے اور انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آ گئی تھی جب میرے بابا نے میری شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اور میں نے اسی وقت موقع دیکھ کر اپنی پسند بابا کو بتا دی تھی۔ لیکن جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ عارف ملک سے باہر رہتا ہے اور وہ وہیں پر رہے گا تو میرے بابا نے فوراً سے انکار کر دیا۔
انہوں نے یہ کہا کہ وہ مجھے خود سے دور نہیں بھیج سکتے۔ یہ 2 سال انہوں نے کس طرح سے گزارے ہیں یہ وہی جانتے ہیں، اور اب میں ہمیشہ کے لیے وہاں جانے کی بات کر رہی ہوں۔ ایسا ممکن نہیں تھا۔ مجھے عارف سے محبت ہو گئی تھی، اسی لیے میں اسے چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے بابا کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے دوبارہ سے اپنے سے دور بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ وہ میری شادی یہیں کریں گے تاکہ میں ان کی آنکھوں کے سامنے رہ سکوں۔ میری ضد کرنے پر انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر وہ لڑکا اپنے سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ کر رہنے لگے تو میرے ابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میری خوشی کے لیے وہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ جب میں نے عارف سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ جس جگہ اس نے اپنا بچپن گزارا ہے اور ساری زندگی جس جگہ گزاری ہے وہ اسے چھوڑ کر کیسے یہاں آ جائے، جبکہ یہاں تو اس کا کوئی اپنا نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی کو جانتا تھا۔ یہ کوئی شہر نہیں تھا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا، بلکہ یہ ملک چھوڑنے کی بات تھی۔ وہ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آ کر کیسے رہ سکتا تھا؟ اس کی اپنی بھی کچھ مجبوریاں تھیں۔ میں اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی کہ اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن میرے بابا بھی اس بات پر راضی نہیں تھے۔ میں نے عارف کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتا۔ یہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتا۔ اس کے انکار کے بعد میرے پاس 2 ہی راستے تھے کہ یا تو میں اپنے بابا کی بات مانتی یا پھر ان کی بات سے اختلاف کرتی اور عارف سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے منہ موڑ کر چلی جاتی۔ لیکن جب میں اپنے بابا کی طرف دیکھتی تھی تو مجھے ان کی قربانیاں یاد آتی تھیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میرے لیے وقف کی تھی اور دوسری شادی نہیں کی تھی، صرف اس وجہ سے کہ مجھے سوتیلی ماں کے ظلم برداشت نہ کرنے پڑے۔ انہوں نے تو اپنی ساری دنیا مجھے بنا لیا تھا، اور اب میں ایک لڑکے کی خاطر انہیں چھوڑ کر کیسے چلی جاتی، اور لڑکا بھی وہ جس سے ابھی کچھ ہی وقت پہلے میری ملاقات ہوئی تھی۔ زندگی میں محبت تو مجھے دوبارہ بھی مل سکتی تھی، لیکن میں اپنے بابا کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اور ویسے بھی میں یہی سوچتی تھی کہ اگر عارف کو مجھ سے واقعی محبت ہوتی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ جاتا۔ یہیں سے اس کی محبت کا اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے لیے مجھ سے زیادہ ضروری اس کی اپنی زندگی اور اپنا کام ہے، جسے وہ میری خاطر بالکل نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر کار میں نے فیصلہ لے ہی لیا تھا، اور میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے بابا کی بات مانوں گی۔ میرے بابا نے بھی مجھے بہت سمجھایا کہ جو لڑکا آج میرے کہنے پر اپنا ملک نہیں چھوڑ سکتا، کل کو میری خوشی کے لیے اور کیا کرے گا۔ ان کی بات بھی ایک طرح سے بالکل ٹھیک تھی۔ عارف کو میں نے منانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، اور میرے بابا مجھے بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہی دونوں باتوں کی وجہ سے مجھے اپنی محبت سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہی کروں گی جو میرے بابا چاہیں گے۔ عارف کی کہانی کو میں نے یہیں ختم کر دیا تھا، لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ انہوں نے کس انسان کو میرے لیے منتخب کیا تھا، وہ کس کی بات کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو بابا نے بتایا کہ ان کے دفتر میں جو زین نامی لڑکا کام کرتا ہے وہ بہت ہی ذہین اور قابل ہے، اور میرے بابا کی بھی بہت عزت کرتا ہے اور ان کی فکر بھی کرتا ہے۔ بابا نے مجھے بتایا کہ میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گی، اور ویسے بھی میرے بابا کو اپنا کاروبار آگے چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ اب میرے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، جو کچھ بھی تھا ان کا وہ میرا ہی تھا۔ اس لحاظ سے وہ چاہتے تھے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا انسان شامل ہو جو نہ صرف مجھے سنبھالے بلکہ ان کے بڑھتے ہوئے کاروبار کو بھی سنبھال لے، اور ذہن میں انہیں وہ ساری خوبیاں نظر آتی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ ان کا کاروبار اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہے۔ میرے بابا نے اسے 2 سال پہلے ہی نوکری پر رکھا تھا، اور ان 2 سالوں میں اس نے اس دفتر میں اپنی ایک اچھی جگہ بنا لی تھی، ایک اچھا مقام بنا لیا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی محنت سے کیا تھا۔ میرے بابا نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہا کہ اگر میں چاہوں تو انکار کر سکتی ہوں، مجھے وہ مجبور نہیں کریں گے۔ عارف کو چھوڑنے کے بعد میرے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ مجھے شادی کسی نہ کسی سے تو کرنی ہی تھی۔ ایسے میں وہ انسان کوئی بھی ہوتا، مجھے اس سے کوئی زیادہ خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسی لیے بابا کی خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی۔ زین کو میں نے ایک نظر دیکھا تھا، دکھنے میں وہ خوبصورت تھا، اور جیسا کہ میرے بابا نے بتایا کہ وہ ایک قابل انسان ہے، اور میرے بابا کو اس پر پورا بھروسہ تھا، اسی لیے میں نے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ کیا اور میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ جبکہ میرے سسرال والے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، وہ درمیانے طبقے کے لوگ تھے، مگر بابا نے یہی کہا تھا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ شادی کے وقت ایک بڑا گھر مجھے تحفے میں دیں گے اور میں اور میرا شوہر ہم دونوں اسی گھر میں رہیں گے۔ مجھے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اس چھوٹے سے گھر میں رہنا ہوگا۔ شادی کی بات پکی ہونے کی دیر تھی، اس کے بعد گھر میں شادی کی تیاریاں چلنے لگیں، جبکہ میں اداس تھی، صرف اس بات کو لے کر کہ اگر عارب میری بات مان جاتا اور یہاں آ جاتا تو آج میں کتنی خوش ہوتی، میری محبت مجھے مل جاتی۔ لیکن شاید وہ انسان میری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں اسے بھلانے لگی تھی کہ اسے مجھ سے محبت ہی نہیں تھی۔ لوگ تو محبت میں کیا کچھ کر جاتے ہیں، اور وہ میرے لیے اپنا ملک نہیں چھوڑ پایا تھا۔ اسی بات کا مجھے افسوس کے ساتھ مجھے اسی بات کا گلہ تھا۔ کچھ میں عارف کو دکھانے کے لیے بھی شادی کرنا چاہتی تھی کہ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ میری زندگی میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ میرے بابا نے جہیز کے نام پر ہر چیز مجھے دی تھی، اور نکاح کے وقت انہوں نے ایک گھر بھی میرے نام کر دیا تھا۔ زین سے انہوں نے پہلے بات کی تھی کہ شادی کے بعد ہم دونوں اسی گھر میں رہیں گے، لیکن نکاح کے بعد زین نے مجھ سے یہی کہا کہ جس طرح سے اس نے میرے بابا کی ساری باتیں مانی ہیں، وہ میرے بابا کی بہت عزت بھی کرتا ہے، ویسے وہ یہی چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے گھر والوں کو اپنا مانوں اور انہیں وہی مقام دوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی اس طرح سے اچانک سے وہ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا، مجھے کچھ وقت تک تو اس کے ساتھ اس کے پرانے گھر میں رہنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کو اس بات پر راضی کرے گا اور ہم لوگ نئے گھر میں چلے جائیں گے، لیکن تب تک مجھے اس کی بات ماننی ہوگی۔ جیسا کہ بابا مجھے اس کے بارے میں بتاتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور اس نے میرے بابا کے لیے اب تک بہت کچھ کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اسی لیے میں اس کی ایک بات تو مان ہی سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اس کے ساتھ اسی کے گھر میں رہنے کی حامی بھر لی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرے سسرال میں میری ساس اور میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، کیونکہ میرا شوہر ایک ہی بھائی تھا۔ مجھے اپنے سسرال میں رخصت ہوئے ابھی دوسرا ہی دن تھا کہ جب میری ساس نے ایک چھوٹا سا بچہ لا کر میری گود میں ڈال دیا اور کہنے لگی کہ بہو، اسے اپنا ہی بیٹا سمجھ کر پالنا، کیونکہ یہ میری مری ہوئی بیٹی کی نشانی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت افسوس ہوا تھا، اور میں نے اپنی ساس اور اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اس چھوٹے سے بچے کو اپنا لیا، کیونکہ میری ماں کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اسی لیے میں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی اور اس دکھ کو بھی سمجھ سکتی تھی، اس لیے میں نے دل سے اس بچے کو قبول کر لی۔ لیکن ایک بات مجھے حیران کر رہی تھی، وہ یہ تھی کہ میرے شوہر نے یہ کہا تھا کہ وہ ایک ہی بھائی ہے، تو پھر میری ساس نے یہ کیوں کہا کہ یہ ان کی مری ہوئی بیٹی کی نشانی ہے؟ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ کیونکہ اس کی بہن اس کی سگی بہن نہیں تھی، اس کی ماں کو بیٹی کا بہت شوق تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی بہن سے بیٹی لے کر پال پوس کر اسے بڑا کیا تھا، جبکہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہی ہے۔ اس کی بہن اس کی صرف منہ بولی بہن تھی، جبکہ حقیقت میں اس کی خالہ کی بیٹی تھی۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گئی اور میں نے کچھ نہ کہا۔ میری سہولت کے لیے میرے شوہر نے گھر میں ایک نئی ملازمہ رکھی تھی، جو کہ کہیں سے بھی دکھنے میں ملازمہ نہیں لگتی تھی، نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میری ساس نے مجھ سے یہ کہا کہ کیونکہ میں ایک بڑے گھر سے آئی ہوں، ایسے میں مجھے گھر میں کام کاج کرنے کی عادت نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے ایک ملازمہ رکھ لی ہے، اور ویسے بھی ان کی بیٹی کا جو بیٹا انہوں نے میری گود میں ڈالا تھا، مجھے یہ کہا تھا کہ میں اسے اپنا بیٹا بنا کر پالوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس بچے کا خیال وہی ملازمہ رکھا کرے گی، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اسے میری گود میں صرف اس لیے ڈالا تھا کیونکہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس بچے کو اپنی ہی اولاد سمجھوں اور کبھی بھی اس کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ کوئی فرق نہ کروں، مگر مجھے اس کی دیکھ بھال کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی دیکھ بھال وہی ملازمہ کیا کرے گی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن پھر بھی جہاں تک مجھ سے ممکن ہوتا تھا میں اس چھوٹے سے بچے کی فکر کرتی اور اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی بچوں سے بہت لگاؤ تھا، بچوں سے بہت محبت تھی۔ جب بھی میں بچے کو فیڈر سے دودھ پلانے لگتی تو گھر کی وہی جوان ملازمہ جسے میری ساس نے کام پر رکھا تھا فوراً سے کمرے میں آتی اور بچے کو میری گود سے لے کر ایک کمرے میں چلی جاتی۔ جب میں اسے روکنے کی کوشش کرتی تو وہ یہ کہتی کہ بی بی جی، یہ خواہ میں روئے گا اور آپ کو تنگ کرے گا، میں اسے سنبھال لوں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میں تو یہ سب کچھ اپنی خوشی سے کرتی تھی، ایسے میں اس ملازمہ کا بیچ میں آنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، مگر میں خاموش رہتی۔ وہ اس بچے کو لے کر اپنی من مانیاں کرتی، میں اسے جیسا کرنے کے لیے کہتی وہ میری کسی بات پر کان نہ دھرتی، بچے کے ساتھ کھیلتی اور ہر وقت اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھتی، جبکہ مجھے اس بات پر بہت غصہ آتا۔ بچے کو ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑتی اور نہ ہی میرے پاس چھوڑتی۔ جیسے ہی میں بچے کے پاس آ کر بیٹھتی
اس سے کھیلنے کی کوشش کرتی تو وہ فوراً میرے پاس سے اٹھا کر اسے لے جاتی۔ اس طرح سے وہ بچے پر اپنا حق جتاتی تھی، جو کہ مجھے بالکل ناپسند تھا۔ اگر وہ گھر کی ملازمہ تھی اور اسے اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے رکھا بھی تھا تو اسے میرے مطابق چلنا چاہیے تھا، جبکہ وہ تو اس گھر کو اور اس بچے کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی تھی۔ مجھ سے تو اس نے کبھی کچھ پوچھنا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔ کچھ دنوں تک تو میں اس کی ان ساری حرکتوں کو نظر انداز کرتی رہی، مگر ایک دن مجھے اس پر شدید غصہ آیا۔ جس طرح سے وہ میری گود میں سے اٹھا کر اسے لے جاتی تھی مجھے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ میں نے اسے غصے میں روک دیا اور میں نے اس سے یہی کہا کہ کل سے اسے کام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کا خیال میں خود رکھ لوں گی۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ یہ اس کا اپنا بچہ نہیں ہے، جس طرح وہ اس پر حق جتاتی ہے۔ جب میں نے غصے میں اس سے بات کی تو وہ ملازمہ کہنے لگی کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، جو تمہارے شوہر نے میرے ساتھ مل کر پیدا کیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تو میں شدید حیران ہوئی اور مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ اسی لیے میں نے اسے دھمکی دی کہ میں اپنی ساس سے اس کی شکایت کروں گی اور آج ہی اسے کام سے نکلوا دوں گی۔ ابھی تو صرف اس نے اس بچے پر اپنا حق جتانا شروع کیا تھا اور وہ میرے شوہر پر بھی اتنا گھٹیا الزام لگا رہی تھی۔ اس لڑکی کا کیا بھروسہ، کل کو کوئی اور بات بنا دیتی۔ میں نے اسے اپنی ساس کی دھمکی دی تو وہ مسکرانے لگی اور جانے سے پہلے میرے کان میں سرگوشی کر کے کہا کہ اگر اس بات کا راز جاننا ہے تو رات 12 بجے چھت پر آ جانا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، وہ جو بھی کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے، اور اگر مجھے اس کی بات پر بھروسہ نہیں ہے تو میں خود رات کو آ کر چھت پر سارا منظر خود دیکھ سکتی ہوں۔ اس کے بعد مجھے خود بخود اس کی بات پر یقین آ جائے گا۔ اس طرح سے اس کے کہنے پر میں مزید پریشان ہو گئی۔ جس اعتماد سے وہ مجھے یہ سب کچھ کہہ کر گئی تھی، میں حیران تھی اور پریشان بھی کہ کیا جو کچھ وہ کہہ رہی تھی کیا یہ واقعی میں سچ تھا؟ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ میرا شوہر ایسا انسان بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ تو بہت ہی سلجھا ہوا، سمجھدار اور اچھا انسان تھا۔ وہ تو ایسا کبھی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکی اپنی طرف سے ہی کوئی کھیل کھیل رہی ہے۔ مجھے تو پہلے دن ہی وہ لڑکی کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی، مگر میں چپ رہی اور آج وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہی تھی۔ پہلے سوچا کہ میں جا کر اپنی ساس کو سب کچھ بتا دوں اور اس لڑکی کو فوراً کام سے نکلوا دوں، لیکن پھر جب اس کی دوسری بات یاد آئی کہ میں خود چھت پر جا کر اس راز کو جان لوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج رات پہلے چھت پر جا کر دیکھ لیا جائے، اور اس کے بعد اگر وہ جھوٹ بول رہی ہوگی تو صبح ہوتے ہی میں اپنی ساس سے کہہ کر اسے نوکری سے نکلوا دوں گی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، ایک رات میں ویسے بھی کیا ہو جانا تھا۔ یہی سوچ کر میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ زین نے مجھ سے یہ کہا کہ آج اسے دفتر میں کچھ زیادہ کام ہے، اس لیے وہ رات کو دیر سے ہی گھر واپس آئے گا۔ میں کھانا کھا کر سو جاؤں، اس کا انتظار نہ کروں، مگر مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ میں جاگ رہی تھی کیونکہ رات کو مجھے چھت پر اس لڑکی کا راز جاننے کے لیے جانا ہی تھا۔ میں اسی طرح سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگی اور پھر جیسے ہی آدھی رات ہوئی اور اس ملازمہ کے کہنے کے مطابق میں چھت پر اس کے پاس گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ چھت پر موجود ملازمہ کے ساتھ تو میرا شوہر ہی تھا جو اس سے باتیں کر رہا تھا اور اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ یہی کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ وقت تک بس اور یہ سب کچھ کرنا ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ وہ مسلسل انکار کر رہی تھی کہ اب مزید اس کھیل کا حصہ نہیں بن سکتی، اسے جلد از جلد اس کھیل کو ختم کرنا ہوگا۔ جبکہ میں ان کی ساری باتیں حیرت سے سن رہی تھی۔ مجھ سے اور برداشت نہ ہوا، میں فوراً بیچ میں آ کر بول پڑی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ یہاں پر ملازمہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ تو یہاں پر تازہ ہوا لینے کے لیے آیا تھا، جبکہ ملازمہ اس سے کھانے کا پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن میں جان چکی تھی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس کا ملازمہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ چکر ضرور تھا جسے وہ مجھ سے چھپا رہا تھا، اور ملازمہ کو بھی چپ رہنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے اس ملازمہ کو فوراً وہاں سے جانے کے لیے کہا، جبکہ وہ عجیب نظروں سے دیکھتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت مطمئن کرنے کی کوشش کی اور اس کے سامنے میں خاموش ہو بھی گئی، لیکن دل میں میرے شک بیٹھ چکا تھا۔ اب مجھے اپنے شوہر کے اور اس ملازمہ کے بیچ جو کچھ بھی چل رہا تھا اسے سب کے سامنے لانا تھا اور اس کی حقیقت کو جاننا تھا کہ ان کے بیچ میں ایسا کون سا راز چھپا ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی میں ایک دوسرے کے قریب تھے؟ پوری رات یہی سوچ کر مجھے نیند نہ آئی۔ اگلے دن جب میرا شوہر اپنے کام پر چلا گیا تو وہ ملازمہ میرے کمرے میں آئے اور اس نے کہا کہ اب تو مجھے اس کی بات پر یقین آ گیا ہوگا۔ میرا شوہر اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں
اور یہ بچہ انہی دونوں کا ہے۔ مگر مجھے ابھی بھی اس کی بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ جب وہ ایک کمرے میں چلی گئی اور وہاں سے کچھ پیپر اور کچھ تصاویر اٹھا کر لے آئی، یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ وہ ملازمہ گھر کی ملازمہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو میرے شوہر کی پہلی بیوی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا نکاح نامہ تھا اور اس کے ہاتھ میں شادی کی تصویریں بھی تھیں۔ اس وقت اس ملازمہ نے مجھے پوری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی ملازمہ نہیں ہے، بلکہ اس گھر کی بہو ہے اور میرے شوہر کی بیوی ہے، اور یہ بچہ بھی ان دونوں کا ہی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر بیچ میں لالچ آ گیا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے اپنی ماں کو میرے بارے میں بتایا اور یہ کہا کہ اس کا باس اس سے بہت متاثر ہے اور اسے بہت پسند کرتا ہے اور اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی اس سے کروانا چاہتا ہے۔ میرا شوہر یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میرے بابا کو اس کی پہلی شادی کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اسی لیے اسی بات کا اس نے فائدہ اٹھایا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ میرے بابا کی ساری دولت کی اکلوتی وارث میں ہوں، اور اس بہانے سے اگر وہ مجھ سے شادی کر لے گا تو خود بخود میرے بابا کی ساری دولت اس کے قبضے میں آ جائے گی۔ میرے بابا تو ویسے بھی اس پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور اسے قابل انسان سمجھتے۔ اب جب کہ خود میرے بابا نے اس سے شادی کی بات کی تھی تو وہ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے میرے بابا سے سوچنے کے لیے وقت مانگا، اور گھر آ کر اپنی ماں سے جب اس بات کا ذکر کیا تو اس کی ماں بھی لالچ میں آ گئی تھی، اور انہوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ میرے بابا کے کہنے پر مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دے گا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ جب زین نے اس سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بالکل بھی اس بات پر راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ اپنے گھر میں سوتن برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب اس کی ساس نے اور اس کے شوہر نے اسے مجبور کیا، یہ کہا کہ صرف کچھ وقت کی بات ہے، اسے یہاں سے جانا ہوگا، مگر وہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے انہوں نے یہ ڈرامہ کیا وہ لوگ اسے اس گھر سے نکالیں گے نہیں، بلکہ وہ اسی گھر میں رہے گی، اپنے بچے کے سامنے رہے گی، لیکن اس گھر کی ملازمہ بن کر رہے گی۔ اسے صرف کچھ وقت تک یہ ڈرامہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جیسے ہی زین میرے بابا سے ساری دولت اپنے نام کروائے گا اور سارے بزنس پر خود قبضہ کر لے گا، جب سارا بزنس اس کے کنٹرول میں آ جائے گا تو اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ دے گا، اور اس کے بعد وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں گے۔ زین نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا اور آخر میں اسی کے پاس آئے گا۔ اسی بات پر اور اسی شرط پر اس نے یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دی تھی اور خاموش ہو گئی تھی، اور اسی گھر میں ملازمہ بن کر رہنے لگی۔ لیکن جب سے میں اس گھر میں آئی تھی اور وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ میری ساس آہستہ آہستہ گھر کا سارا نظام مجھے سونپ رہی ہے، یہاں تک کہ اس کا بیٹا بھی اس نے مجھے سونپ دیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ اس کی مری ہوئی بیٹی کی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی زین بھی اپنا سارا وقت میرے ساتھ ہی گزارتا تھا اور مجھے محبت دیتا تھا، اسی لیے اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں زیادہ کچھ حاصل کرنے کے چکر میں جو کچھ اس کے پاس ہے کہیں وہ یہ بھی نہ کھو دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس گھر میں جگہ بن جائے اور میرا شوہر اور میری ساس اسے واقعی میں ایک ملازمہ سمجھ کر میرے کہنے پر اس گھر سے نکال دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آتا وہ مجھے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں اس طرح اس کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کروں گی، اسی لیے اس نے مجھے چھت پر آنے کا کہا تھا، اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا کہ میرا شوہر اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ صرف کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیا تھا، اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، یہ کہا کہ اب میں اس کمرے سے کبھی باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر میں اپنے بابا کو جا کر سب کچھ بتا دیتی تو میرے بابا اسے نوکری سے نکال دیتے، اس طرح اس کے پاس جو تھا وہ بھی چلا جاتا۔ اسی لیے اس نے کہا کہ وہ لوگ مجھے یہیں مار کر دفن کر دیں گے اور میرے باپ سے کہیں گے کہ کمرے کو آگ لگ گئی تھی اور میں اس میں زندہ جل کر مر گئی۔ ان لوگوں نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا تھا تاکہ میں یہاں سے باہر نہ نکل سکوں۔ میں نے بہت کوشش کی یہاں سے نکلنے کی، لیکن ناکام رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ جلا کر مجھے اس کمرے میں جلا کر مار دیتے، میری سوتن نے میری مدد کی، مجھے اس کمرے سے باہر نکالا تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی سے اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا اور میری جان بچائی۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اتنے عرصے میں وہ جان گئی ہے کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں اور وہ مجھے اس طرح سے ان لوگوں کے ہاتھوں مرنے نہیں دے گی۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اس کا شوہر جسے اس نے اتنی محبت دی، اولاد جیسی نعمت دی، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس کا نہیں ہوا اور نہ ہی وہ شخص میرا ہوا تھا۔
میرے بابا نے کیا نہیں دیا تھا اسے، مگر وہ تو مجھے بھی مارنے کو تیار تھا۔ تو ایسے شخص کے ساتھ رہنا بے وقوفی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی اور اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جائے گی، اور میں بھی اپنے گھر چلی جاؤں۔ میں اپنے گھر واپس آئی تھی اور میں نے بابا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ میرے بابا نے زین کے خلاف قانونی کارروائی کی تھی۔ اس کو اور اس کی ماں کو جیل ہو گئی تھی، جبکہ اس کی پہلی بیوی بھی اپنے بیٹے کو لے کر الگ ہو گئی تھی۔ میں اپنے گھر میں بابا کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اسے بھولنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ کس طرح سے اس شخص نے ہم لوگوں کو دھوکہ دیا تھا۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزرا تھا کہ میری عدت مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد آر پاکستان آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے اپنا ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اب وہ یہیں پر رہے گا۔ میرے جانے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے لیے وہ اپنا ملک تو کیا، یہ دنیا بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بابا کو بھی اب اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری شادی عارف سے ہو گئی تھی۔ اس نے یہیں پر میرے بابا کے ساتھ بزنس سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ اس انسان کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو انسان جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہوں بھی۔ بہت سے لوگ اچھے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت کھلنے پر وہ لوگ اتنے ہی برے اور خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔